دوسرا موضوع جو اصل موضوع ہے جس پر گفتگو مجھے کرنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے قرآن میں اور ہمارے دین محمدی کے اندر کس طور پر کیا گیا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور میں شروع میں آپ سے کہہ دوں کہ ہم پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم، یہاں تک کہ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ویسا بیوٹیفل، پیارا، حسین، دل فریب، دل نشین، دلکش تعارف نہیں کرا سکتے جس طرح قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کا کرایا ہے۔ خاص طور پہ دو صورتیں ہیں، ایک سورہ آل عمران ہے اور دوسری سورہ مریم ہے۔ ان دو صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، ان کی ولادت کا تذکرہ، اس سے پہلے کے تمام مراحل کا تذکرہ، ان کے نانا اور ان کے خالو زکریا اور یحییٰ کا تذکرہ، ان کی والدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی پیدائش، ولادت اور اس کے بعد لوگوں کی طرف سے ان کے سلسلے میں طعنوں کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سامنے آنے والے معجزات کا تذکرہ، ان کے مشن اور رسالت اور نبوت کا تذکرہ، ان کے پیغام کا تذکرہ اتنے زبردست طریقے پر کیا گیا ہے کہ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، مکہ مکرمہ سے جو پہلی ہجرت ہوئی تھی اس میں حضرت جعفر طیار حبشہ کی طرف گئے تھے قافلے کے ساتھ، وہاں پہ پناہ لی تھی۔ تو حبشہ کی طرف دو ہجرتیں ہوئی ہیں، دوسری ہجرت حبشہ کی طرف مدینے سے پہلے کی ہجرت ہے۔ تو وہاں پہ ہجرت کرنے کے بعد جو نجاشی جو حبشہ کا امپرر تھا، بادشاہ تھا، اس کے پارلیمنٹ کے اندر، اس کی مجلس کے اندر جو مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف پیش کیا تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس وقت سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تھی۔ ایسا عجیب منظر تھا اور ایسا مؤثر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تلاوت تھی کہ اس کے بعد پورے ماحول میں ایک سما بن گیا تھا۔ جو بڑے بڑے پادری تھے، پوپ تھے، انہوں نے اپنی داڑھیوں کو آنسوؤں سے تر کر دیا تھا۔ نجاشی کا چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا تذکرہ، اتنا حسین تذکرہ، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک نئی قوم کی طرف سے سامنے آئے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو یہودی مذہب ہے وہ عیسائیوں کا بالکل سخت ترین دشمن ہے، اور اس کی دشمنی صرف سیاسی نہیں ہے بلکہ مذہبی، اور مذہبی میں بھی بنیادی عقیدے کی ہے۔ یہودیوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ناجائز اولاد تصور کیے جاتے ہیں۔ مریم علیہ السلام پر گندے، بھونڈے، بدنما اور برائی کے الزامات اور تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور پورے عیسائی مذہب کو وہ بالکل ایک لادینی، مشرکانہ اور غلط مذہب تصور کرتے ہیں۔ عیسائی واقعہ یہ ہے کہ جتنا ظلم سہ چکے ہیں یہودیوں کی طرف سے پوری تاریخ کے اندر، اتنا تو کسی قوم سے ان کو چوٹ نہیں ملی ہے، یہاں تک کہ اس کا آغاز ہی وہیں سے ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر لے جانے کی کارروائی کی گئی ہے، ان کو جو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ یہودیوں کی کارروائی تھی۔ یہودیوں نے رومن امپائر میں ان کی شکایتیں درج کرائی تھیں، ان کے خلاف یہ کیس لگایا تھا، یہ رانگ ایلیگیشنز لگائے تھے کہ وہ ملک کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کیا گیا تھا اور ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تعارف کرایا ہے اس میں چند بنیادی پہلو ہیں جو میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک پہلو ہے ان کی بشریت کا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، انسانوں میں سے ایک انسان ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ بعض انجیل کے نسخے جن کو یہ لوگ انجیل نہیں مانتے، حالانکہ وہ تاریخی طور پر زیادہ ثابت ہوتے ہیں، غالباً انجیل برناباس میں بھی یہ بات آئی ہے اور دوسری جگہ پر بھی ہوگی، کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی وہی بات نکلی ہے کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ اسی لیے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ برابر ان کی والدہ کا نام جڑ کر آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ قرآن جب بھی ان کا نام لیتا ہے ان کے ساتھ ان کی ماں کا نام جوڑتا ہے، تاکہ یہ یقین مانا جائے، یہ عقیدہ پیدا کیا جائے عیسیٰ بیٹے ہیں مریم کے، والدہ کی طرف نسبت بار بار کی جاتی ہے تاکہ یہ تصور نہ آ جائے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں جو کرسچنز کا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کا تذکرہ برابر ہے۔ قرآن میں تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 دفعہ آیا ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی نام قرآن میں 25 دفعہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں دونوں میں سملرٹی کو دکھایا گیا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کی طرح ہے، جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو یاد دلا رہا ہے، جس میں اللہ کی قدرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی قدرت سے زیادہ ظاہر نظر آتی ہے۔ عیسیٰ آدم کی طرح ہے، جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا بن جاؤ انسان، بشرا سویا، ایک کامل انسان بن جاؤ، کن فیکون، اللہ کا آرڈر ہوا، وہ ایک مکمل انسان کے روپ میں روح کے ساتھ آ گئے۔ یہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے بیان ہو رہا ہے، تم شک میں نہ پڑو، ادھر ادھر کی باتیں جو جھوٹ اور ڈاؤٹ کی پھیلائی جاتی ہیں اس کو قبول نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہوئی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ نے آدم علیہ السلام سے دی تاکہ یہ ظاہر کرے کہ یہ میرا کریشن ہے، میری قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ آدم کو جس طرح ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام جو تھی، وہ عمران کی بیٹی تھی۔ سورہ آل عمران میں بڑا تفصیلی تذکرہ ہے، ان کے پورے خاندان کا تذکرہ ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انتخاب کیا ہے، چوائس کیا ہے، منتخب کیا، چوز کیا ہے آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو۔ عمران تاریخ کے اندر دو بڑی شخصیتیں گزری ہیں، ایک تو ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، جن کا نام تھا عمران ابن یسحر۔ دوسرے عمران گزرے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں اور مریم علیہ السلام کے والد ہیں، جن کا نام تھا عمران ابن ماتان۔ ان دونوں کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا ہیں، ان کی نسل کو بھی اللہ نے قبول فرمایا، اور زیادہ راجح یہی ہے کہ اس آیت میں عمران سے مراد دوسرے والے عمران ابن ماتان ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہے ان کا نام حنا ہے۔ حنا اور عمران ان دونوں کی اولاد نہیں تھی، ان کی والدہ حضرت مریم کی والدہ حنا نے بڑی منت مانی، نظر مانی، دعائیں کی، اگر مجھے اولاد ملی تو میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کروں گی۔ اس دعا اور منت کے نتیجے میں اللہ نے مریم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کے گھر میں۔ مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں
تو ان کی والدہ نے کہا اے اللہ میں نے تو منت مانی ہوئی تھی کہ میں بچے کو مسجد کے لیے وقف کرنے والی ہوں، یہ تو لڑکی ہو گئی، اب لڑکی لڑکے کے جیسے تو نہیں ہو سکتی، مسجد کے خدمت کے لیے، جھاڑو کشی کے لیے، صفائی کے لیے، مسجد کی مجاورت کے لیے۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم فکر نہ کرو، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لڑکی ہے، اللہ کا انتخاب ہے کہ اس کو رکھا جائے۔ ان کے والد جو تھے عمران، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو انجیل کی روایات سے ملتا ہے کہ جب 3 سال کی مریم علیہ السلام ہوئیں تو اس وقت بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہو گئی۔ اس وقت ان کے والد عمران کا انتقال ہو چکا تھا، جو کہ بیت المقدس کے متولی تھے، ذمہ دار تھے۔ ان کے بعد ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام مسجد کے متولی بنے، حضرت عمران کے داماد۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی ہیں وہ حضرت مریم کے خالو ہیں، خالہ کے ہسبینڈ ہیں۔ ان کی خالہ کا نام الیشبع ہے، ان کے شوہر ہیں زکریا علیہ السلام۔ ان کی پرورش میں، ان کی نگہداشت میں حضرت مریم آ جاتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، اور کچھ کرامات وہاں پہ ان کے محراب، ان کے حجرے میں، ان کے روم کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، جو زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ فروٹس اور وہ پھل ملتے ہیں جو پورے شہر کے اندر نہیں ہوتے، کوئی لانے والا نہیں ہوتا، اور ان کو کمرے میں نظر آتے ہیں تو حیرانی سے پوچھتے ہیں اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ان کے اس دور میں بھی جو مسجد کی خدمت کا ہے، کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اسی موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، اور اس دعا کے نتیجے میں ان کو یحییٰ علیہ السلام ملتے ہیں، جو حضرت مریم کے کزن ہیں، حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماموں ہوتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 6 مہینے بڑے ہیں انجیل کی روایت کے مطابق۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ پیش آتا ہے، جو کہ سورہ مریم میں خاص طور پہ ذرا تفصیل سے آیا ہے۔ میں مختصر اس کو پیش کرتا ہوں کہ انجیل کی روایت کے مطابق لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی انگیجمنٹ اپنے ہی کفو میں ہارون کی اولاد میں یوسف نامی ایک شخص سے ہو گئی تھی، جو غالباً ناصرہ یا کسی علاقے کے رہنے والے تھے فلسطین میں۔ ان کے ساتھ ان کا رشتہ لگ چکا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق انجیل کے نکاح بھی ہو چکا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، دونوں میں ملاپ نہیں ہوا تھا، ابھی صرف رشتہ ہوا تھا یا نکاح ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت مریم علیہ السلام مسجد کی خدمت پر مامور تھیں۔ اچانک ایک دن وہ ذرا طہارت کے لیے یا کسی غرض سے ذرا باہر کی طرف کنارے پر گئیں، تو اچانک ان کے سامنے ایک آدمی آ جاتا ہے، اچانک ایک نوجوان، ایک مکمل شخص کے روپ میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ گھبرا کے پیچھے ہٹتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے بندے، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھ سے دور رہنا، مجھے مت چھونا۔ ایک پاک دامن، عزت والی، حیا والی، عفیف خاتون جب ایک اچنبے کے ساتھ ایک نئے نوجوان کو اچانک سامنے دیکھتی ہے تو وہ اپنی عزت کے تحفظ کے ساتھ اس کو اللہ کا حوالہ دے کر اللہ کی پناہ مانگتی، انی اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ وہ کہتا ہے مریم گھبراؤ نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو اللہ کا قاصد ہوں، میں تو اللہ کا ایمبیسیڈر ہوں، میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک عقل والے، سمجھدار، زیرک، ذکی، وزڈم والے بچے کی۔ مریم علیہ السلام حیرانی کے ساتھ پوچھتی ہیں انا یکون لی غلام ولم یمسسنی رجل ولم اک بغیا، کیسے مجھے بچہ ملے گا؟ مجھے تو کسی مرد نے ابھی تک چھوا بھی نہیں ہے، یعنی میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے، نکاح نہیں کیا ہے، کسی کے ساتھ تعلق نہیں قائم کیا ہے، اور دوسری طرف میں کوئی بدکردار عورت نہیں ہوں، میرا کسی کے ساتھ غلط ریلیشن شپ نہیں رہا ہے، تو کہاں سے لڑکا آئے گا؟ قال کذالک، ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس کی طرف سے جواب آتا ہے کہ آپ کے رب نے کہا ہے کہ میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو ایک نشانی بنا دوں، سائن بنا دوں قیامت تک،
اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور مرسی کا نمونہ بنا دوں۔ اور پھر وہ اس میں پھونک مارتے ہیں۔ پھونک مارنے کے بعد ان کے اندر پیگننسی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مریم علیہ السلام پریشان کہ بچہ پیٹ میں ہے، کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہوا ہے، کیسے سوسائٹی کے اندر رہیں، کس منہ کے ساتھ جائیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب آخری ایام آنے لگتے ہیں، ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا ہے، تو وہ بیت المقدس چھوڑ کر بیت اللحم چلی جاتی ہیں، جو غالباً ناصرہ سے 70 یا 71 مائلز دور علاقہ ہے۔ وہاں جا کے گوشے میں، تنہائی میں، اکیلے میں رہنے لگتی ہیں۔ لیکن مسئلہ ہوتا ہے کھانے پینے کا، انتظامات کا، تو اللہ کی طرف سے اس کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ فرشتہ آ کے بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کے قریب ہی آپ کے پیر کے پاس ایک چشمہ نکال دیا ہے، جہاں سے آپ شیریں پانی سے سیراب ہوتی رہیے، اور ایک پیڑ کھجور کا ہے جس کو آپ ہلائیں گی تو تر و تازہ کھجور پکے ہوئے نیچے گریں گے۔ اسی سے میں نے استدلال کر کے بتایا تھا کہ کھجور کے پکنے کا وہ زمانہ تھا، تو کھجور وہ استعمال کرتی تھیں، پانی کو پیتی تھیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک وقت گزارا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب ولادت کے بعد ظاہر بات ہے معاشرے میں آنا ہے، پلٹ کر دوبارہ پہنچنا ہے۔ وہ بچے کو لے کر اس دوران بھی وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی اگر کوئی آتا تھا، لیکن بچہ ہونے کے بعد وہ پھر وہاں تشریف لے گئیں، باہر آئیں، لوگوں نے دیکھا تو حیرانی کے ساتھ ایک بچے کو لے کر مریم آ رہی ہیں، تو عجیب عجیب باتیں شروع ہو گئیں۔ مریم علیہ السلام پہ الزامات لگنے لگے، لوگوں نے ان کو سامنے کہنا شروع کیا، اے مریم یہ تو کیا کر کے آئی ہے؟ تیرا باپ تو بڑا نیک آدمی تھا، تیری ماں بھی بد کردار نہیں تھی، تو یہ کیا کر کے آئی ہے؟ مریم علیہ السلام اپنی زبان کو سل کر بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ لوگوں نے کہا بچے کی طرف کیا اشارہ کر رہی ہے، اس سے کیسے ہم بات کریں گے؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ اس پالنے سے ایک چھوٹا سا نوزائیدہ بچہ بولتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب اور حکمت دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ بچہ اس چھوٹے سے عمر میں جو چند مہینوں کی بھی عمر نہ ہوگی، اپنے نبی ہونے کی بشارت دیتا ہے، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ مسیح کا جو لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے، اس کے معنی ہی مبارک ہوتے ہیں۔ جہاں میں رہوں گا میرے لیے اللہ نے برکت رکھی ہے، اور مجھے وصیت کی ہے کہ نماز کو قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ یہ دین اور شریعت کے دو پلر ہوتے ہیں، تمام شریعتوں کے اندر رہیں۔ اور میں اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں، ان کا میں نیکوکار بچہ ہوں، اور میں بہت زیادہ سخت مزاج اور بد کردار اور بدبخت نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر سلامتی ہو، میری ولادت کے دن بھی، میری وفات کے دن بھی، اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن بھی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بات آتی ہے تو لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، یہ کوئی بد کرداری کا نتیجہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک پروپیگنڈا مناتے ہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں چیزیں۔ دوسری طرف انجیل کی روایات سے لگتا ہے کہ ان کی پھر یوسف کے ساتھ شادی بھی ہو گئی تھی، جن کے ساتھ ان کا رشتہ لگا ہوا تھا، اس سے شادی ہوئی، اولاد ہوئی نہیں، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، نہیں معلوم۔
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طرح ہوئی، پھر ان کے ذریعے سے معجزات ظاہر ہوئے۔ وہ مٹی لیتے تھے، اس کا ایک برڈ کا شیپ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کے اڑنے لگتی تھی۔ جو آدمی مر جاتا تھا اس پر دم کرتے تھے، ایک پھونک چھوڑتے تھے تو وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جو کوڑ کا، نابینا کا، بلائنڈ ہوتا تھا بچپن سے، پیدائشی، جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، اس پہ اگر وہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، آنکھیں اس کی واپس آ جاتی تھی۔ اس طرح قرآن نے ان کی کرامات کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اور نبی اور حکمت اور کتاب سے اللہ نے ان کو نوازا اور بلند مقام دیا۔ پھر اس کے بعد ان کی جو پوری تاریخ ہے، ان کی پوری زندگی ہے، آزمائشیں ہیں، دعوت و اصلاح اور تجدید کی کوششیں ہیں، شریعت موسوی کی نئی تجدید کا کام ہے، وہ ایک دوسرا موضوع ہے، ایک تفصیلی موضوع ہے جس کو آج سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو عیسائیوں کا عقیدہ ان کے سولی پر چڑھ کر موت کا شکار ہو جانے یا اس کے ساتھ جوڑ کر دوبارہ زندہ ہو جانے کا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ بڑا عجیب تصور ہے ان کا، ایک طرف وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مانتے ہیں، دوسری طرف ان کے لیے موت کو بھی تصور کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ان کو خدا ماننے کا نہیں ہے، لیکن ان کی موت کو سولی کے ذریعے سے تصور کرنے کا نہیں ہے، بلکہ قیامت سے پہلے وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے رہیں گے، پھر اس کے بعد ان کو طبعی موت ہوگی اور آخرت میں وہ نبی کی حیثیت سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بہرحال ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ میں ذکر کر رہا ہوں سورہ آل عمران کا، تقریباً جو 33 آیات سے جو پیراگراف شروع ہوتا ہے اس کا مطالعہ کیا جائے، اور سورہ مریم کا شروع سے مطالعہ کیا جائے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح تصور، اسلامک کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں سامنے ملتا ہے، جو شاید میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انجیل کے اندر آئے ہوئے ان کے تذکرے سے زیادہ خوبصورت، زیادہ پیارا اور زیادہ عظیم تر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کے ساتھ جڑنے والا بنائے۔ وہ ہمارے نبی ہیں، ساری امت کے نبی ہیں، ہمارا ان پر ویسا ہی ایمان ہے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔